حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ مشہور روایات کے مطابق ماہ رجب کی 27ویں شب اور پیر کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سعادت معراج سے سرفراز فرمایا۔ معراج اس کے معنی بلندی کے بھی ہوتے ہیں، اور معراج کا ایک معنی سیڑھی بھی کہا گیا کہ جس سے انسان کوئی ذریعہ وسیلہ پکڑ کر بلندی کی طرف جائے۔ یاد رکھیے گا کہ سفر معراج کے 3 حصے علماء نے بیان فرمائے۔ ایک ہے اسرا، یعنی سیر کرنا، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، جو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر فرمایا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کو کہا جاتا ہے اسرا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو اسرا کا لفظ یہاں پر آئے، اسرا کے معنی آتے ہیں سیر کرنے کو، تو لہذا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو زمین کا سفر ہے اسے اسرا سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرا سفر سفر معراج ہے، یعنی جب بیت المقدس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے، وہاں سے حضور 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقاتیں فرمائی ہیں، تو اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا ہے اعراج۔ اعراج کہا گیا کہ سدرۃ المنتہا اور اس سے زیادہ بلندیوں پہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اس سفر کو سفر اعراج کہا جاتا ہے۔ یہ تو اصطلاحاً میں نے آپ کی خدمت میں جو مفسرین نے لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، ورنہ عام طور پر معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا معراج مصطفیٰ اس لفظ سے اس پورے سفر کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور علماء معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، اس کے اعتبار سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا شیخ محقق شیخ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر سیرت نگاروں نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ چونکہ سفر معراج کا ذکر قرآن پاک کی 2 صورتوں کے اندر ہے۔ پہلی سورہ سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کی ہم نے آیت مبارکہ بھی تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پوری آیت مبارکہ یہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو ذکر فرمایا۔ اور دوسری سورہ مبارکہ سورۃ النجم ہے، یعنی اس سورۃ مبارکہ میں جانے کا ذکر ہے، اور سورہ نجم میں معراج سے واپسی کا ذکر اور وہاں کے مشاہدات کا ذکر ہے۔ تو سورۃ النجم پارہ نمبر 27 کی ابتدائی 18 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس سفر کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے، جیسے یہاں پہ ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سمیع و بصیر، سمیع مانے سننا، بصیر مانے دیکھنا۔ اور جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے، فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم کہ جب وہ معراج سے چشم زدن میں، یعنی ایک لمحے کے اندر تشریف بھی لے گئے اور واپس بھی آ گئے، اس ستارے محمد کی قسم کہ جو معراج پہ تشریف بھی لے گئے اور واپس بھی آ گئے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا ذکر بھی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واپس تشریف لانے کا ذکر بھی ہے۔ 2 مختلف صورتوں میں اس کو بیان فرمایا گیا۔ تو اگر کوئی شخص مطلقاً، عقیدے کی بات کر رہا تھا میں، عقیدہ معراج کے حوالے سے ہمارا یہ ہونا چاہیے اور یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مطلقاً معراج کا انکار کرے کہ معراج ہوئی ہی نہیں ہے، ہاں تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، دن میں اختلاف ہو سکتا ہے، مہینے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ ماہ رجب کی 27 نہیں تھی بھائی، ماہ شعبان کی 27 تھی،
کوئی کہے کہ ماہ رجب نہیں تھا، کوئی اور مہینہ تھا، کوئی کہے پیر کا دن نہیں، کوئی اور دن تھا، کوئی کہے 27 نہیں 25 تاریخ تھی. اس پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مطلقاً معراج پہ اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک پر ذکر فرما دیا. تو لہٰذا اگر کوئی شخص مطلقاً معراج کا منکر ہو جائے کہ معراج ہوئی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس صورت میں وہ قرآن پاک کی اس آیت کے انکار کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمینی سفر کا ذکر تو اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما دیا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اسے بیان فرما دیا گیا. تو اس اعتبار سے قرآن پاک کے ان لفظوں کے انکار کی وجہ سے وہ شخص پھر دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر مسجد اقصی میں انبیاء کو نماز پڑھانا، اور نماز پڑھانے کے بعد آسمانوں کی سیر فرمانا، انبیاء سے ملاقات فرمانا، سدرۃ المنتہا پر پہنچنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لامقام دیدار کرنا، یہ تمام باتیں احادیث متواترہ سے ثابت ہے. حدیث متواترہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے، یعنی حدیث مشہور یا حدیث متواتر ان احادیث کو کہا جاتا ہے. میں پوری آپ کے سامنے اصطلاح تو نہیں رکھوں گا، لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ کہ حدیث مشہور اور حدیث متواتر وہ احادیث ہوتی ہیں کہ جن کا انکار کرنے والا بعض اوقات دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ایسی تواتر کے ساتھ، متواتر کا مطلب تواتر، مستقل روایات کیا ہو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور اسے بیان کیا ہو. اور بعض جو اصطلاحی الفاظ ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ ایسی حدیث کے اتنے لوگ اس کو روایت کریں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو. احادیث مشہور حدیث متواتر کے اعتبار سے. اور پھر فقہی اصطلاحات ہماری آ جاتی ہیں، وہ میں پھر اس سب نہیں جانا چاہتا. سمجھانے کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک اسٹوری بنا دی اور لکھ دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود معراج کے اگلے دن صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان باتوں کو پھر آگے بیان فرمایا. اور سیاہ ستہ کے اندر کثیر اس طرح کی روایت موجود ہے کہ جن میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر فرمایا گیا ہے. تیسری گزارش میں اس حوالے سے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یعنی میں نے پہلی بات یہ عرض کی کہ اسرا کیا ہے، معراج کیا ہے، اعراج کیا ہے، اس کی میں نے وضاحت کی. دوسرا عقیدہ آپ کے سامنے ذکر کیا. اور تیسری گزارش میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ معراج ہوئی ہے نا، وہ جسمانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں ہے. جسمانی اور روحانی کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی شخص ہوئے، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کعبے کا طواف دکھا دے، یعنی بندہ احرام باندھ کے کعبے کا طواف کر رہا ہو، بندہ جو ہے وہ سعی کر رہا ہو، حلق کروا رہے، احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھ رہا ہے، یا وہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. صبح اٹھے اور میرے اور آپ کے سامنے وہ کہے کہ جناب میں نے تو رات کو عمرہ کیا، میں تو رات کو مدینے چلا گیا. تو آپ کہیں گے جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کی آپ کو تعبیر عطا فرمائے، جیسے خواب میں آپ پہنچے اللہ تعالیٰ حقیقت میں ویسے پہنچا دے. تو اس پر کوئی اعتراض بنے گا؟ بولیے. نہیں بنے گا. بھئی نیک بندہ ہو، نمازی ہو، یا کوئی عام بندہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، اگر وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں نے حج کر لیا خواب میں، یا میں نے عمرہ کر لیا خواب میں، یا خواب میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر میں نے حاضری دی، تو یہ ایک معراج ہے نا امتی کے لیے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیوں؟ خواب کی بات ہے. لیکن اگر کوئی میرے اور آپ کے سامنے یہ کہے کہ جناب میں رات کو گھر پہنچا، بس میں وہاں سے گھر سے نکلا، ایئرپورٹ پہنچا، جہاز پکڑا، گیا مکہ، میں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد مدینے گیا، وہاں پہ میں نے حاضری لگائی اور فجر سے پہلے پہلے واپسی آ گیا. آپ کہیں گے بھائی کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیے، آپ اپنے ذہنی توازن کا کوئی علاج کروائیے. خیریت ہے طبیعت سے؟ جنہیں میں گیا بالکل فزیکل گیا اور میں نے احرام بھی باندھا، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ لاکھ آپ کو تصویریں دکھا، لیکن ہم اور آپ اس بات پر یقین نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دائرے کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، خلاف عقل ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے. تو اب آئیے ذرا جو بات میں نے عرض کرنی ہے آپ کے سامنے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی طور پر بہت دفعہ خواب میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی روحانی طور پر، لیکن جسمانی طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ معراج ہوئی ہے.
اور وہ معراج ہے جس کا ذکر ہم آج قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ سفر تھا، اور ایسا سفر تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ مکے سے ایک جنتی لباس زیب تن فرمایا، اور اس کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے براق پر، اور پھر تشریف لے گئے۔ پر تفصیلی واقعہ انشاءاللہ شب معراج پہ انشاءاللہ ہم بیان کر دیں گے، لیکن یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حضور باقاعدہ تشریف لے گئے، اور مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر انبیاء کرام علیہم السلام کو حضور نے نماز پڑھائی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا جبریل امین بھی ٹھہر گئے، میرے آقا اس سے آگے تشریف لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے حضور واپس تشریف لائے، اور دو تحفے معراج سے حضور واپس لے کر تشریف لائے، جن کا ذکر ہم کر دیں گے کہ ایک ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، پہلی آیت آمن الرسول اور دوسری لا یکلف اللہ، یہ دو آیات اللہ نے براہ راست اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور دوسرا تحفہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا لے کر تشریف لائے۔ تو یہ دو تحفے معراج کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر تشریف لائے۔ تو اس اعتبار سے یاد رکھیے گا کہ اگر یہ خواب کی بات ہوتی اور اگر خواب کا ذکر کیا جا رہا ہوتا، حضور فرماتے ہیں خواب میں میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، مجھے بتائے کوئی انکار کرتا؟ کوئی انکار نہ کرتا۔ انکار کرنے کی کفار کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک قلیل رات کے قلیل حصے میں، لیلن قلیل ترین حصہ رات کا، کہ جس میں آپ یہ سمجھیے کہ پلک جھپکے آنکھ کھولیں اور بند کریں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر واپس تشریف لائے، جس دروازے سے آپ گزرے اس کی کنڈی ہل رہی تھی تو ہل ہی رہی تھی، جہاں حضور نے وضو فرمایا پانی بہہ رہا تو بہہ ہی رہا تھا۔ حضور جب بستر سے اٹھے ہیں، بستر جسم کی حرارت سے گرم ہے تو واپس آنے کے بعد بھی گرم ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بات پھر یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں معراج پہ گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گئی ہے۔ یعنی تم مصطفیٰ کا جانا نہ دیکھو، رب کا لے جانا دیکھو، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ چشم زدن میں فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس پر لوگ آج سمجھتے ہیں کہ یہ فزیکل کیسے ہو گیا۔ سر سید احمد خان بھی فلسفے کی روح کے اندر بہ کر، حالانکہ تعلیم پر ان کا بڑا کام ہے، لیکن اس معاملے میں وہ انکار کر گئے کہ بات عقل میں نہیں آتی۔ ہم نے کہا جو عقل میں نہیں آئے وہی نبی کا معجزہ ہوتا ہے، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا عالم بیداری میں جسمانی معراج ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ ابو جہل اور ابو لہب ہو گئے، اور جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گواہی دی، اللہ نے صدیق اکبر کا لقب ان کو عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے وہ بات جو ہمیں اپنے ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے۔ تین گزارشات میں نے کی۔ چوتھی بات، معراج کیوں کروائی گئی؟ ہم معراج کا واقعہ تو پورا سن لیتے ہیں، لیکن آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ معراج کی حکمتیں کیا کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ تو تاریخ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے عرض کیا کہ تاریخ پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مہینے پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ مکے میں ہوئی ہے، مدینے میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ بالکل کلیئر رکھیے گا ذہن کے اندر، کہاں ہوئی ہے بولیے؟ مکے میں۔ اور مکے میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر اعلان نبوت سے پہلے گزاری، اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد گزارے، 53 سال ہو گئے۔ اب ان 40 سال میں اعلان نبوت کے بعد جو اگلے 13 سال ہیں، ان میں سے جو 11 سال گزرے، ان میں سے 11واں سال وہ سال ہے کہ جس سال نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر طائف فرمایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، اور ایک ہی سال ہے، یہ 3 دن کا فرق ہے، اور 3 دن کے فرق سے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن لکھا ہے۔ حزن کہتے ہیں غم اور ملال اور تکلیف کا سال، عام کہتے ہیں سال کو۔ تو عام الحزن کا مطلب یہ کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت تکلیف کا اور پریشانی کا سال تھا وہ، اس اعتبار سے کہ گھر میں جو رفیق حیات ہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، جن کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کم و بیش 25 سال گزارے۔ وہ رفیق حیات ان کا انتقال ہو گیا،
اور گھر کے اندر اور گھر کے باہر جناب ابو طالب جو آپ کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہیں، کفار کو آپ تک نہیں پہنچنے دیتے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے، ان کا بھی وصال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ایک غم کی کیفیت ہے۔ اور اسی دوران رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے، اور طائف کے واقعات آپ لوگ علماء سے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ اوباش لڑکے حضور کے پیچھے لگا دیے، انہوں نے حضور کو پتھر تک مارے، حضور کی نالین شریفین خون سے تر ہو گئی۔ تو یہ غم اور تکلیف کی بات تھی، پریشانی کا معاملہ تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت ایک احساس تنہائی ہوا کہ گویا کہ میں اکیلا ہو گیا، گھر کے باہر چچا کا بھی انتقال ہو گیا، گھر کے اندر رفیقہ حیات کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب یہ طائف کے لوگ میرے ساتھ اتنا سنگ باری اور رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سعادت عطا فرمائی، اور گویا کہ اپنے پاس بلا کر اپنا جلوہ دکھا دیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھا کر یہ بات بیان فرما دی، اے محبوب، یہ کافر اگرچہ آپ کو تنگ کرتے رہے، مصائب و آلام اور آزمائش اگرچہ آپ پر آتی رہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور اللہ نے کسی نبی کو یہ سعادت نہ بخشی کہ اسے اپنی زیارت کروائے، اپنا دیدار کروائے۔ محبوب کسی نے کلام کیا ہے آپ کے رب سے، لیکن آپ واحد وہ ذات ہیں جس نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے نبی مکرم علیہ السلام کو سعادت عطا فرمائی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں غم ہے۔ آپ دیکھیے نا، مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کو اسلام کی اور دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ قبول نہیں کر رہے، لیکن حضور کو کچھ امید بندی کہ میں طائف کی طرف سفر کروں، وہاں کے سرداروں کو دعوت دوں، انہیں بھی قبول نہیں کیا۔ لیکن اسی دوران مدینے سے کچھ لوگ آ گئے، اور ان تک جب حضور کی دعوت پہنچی تو کچھ لوگوں نے، کہا جاتا ہے 6 یا 8 یا 14 افراد تھے جو تشریف لائے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دی کہ آپ مدینے تشریف لے آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں، یہ دعوت قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کا معاملہ کیا ہے، یعنی طائف کے لوگوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا، نماز بھی عطا فرمائی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی عطا فرمائی، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی کرایا، اور فرمایا کہ محبوب مطمئن رہیے، آپ کی امت کی بخشش کا آپ کا رب آپ سے وعدہ فرما رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ حکمتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایک اور حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ معراج ایسے نہیں ہو گئی، جو ہم آیت کا ترجمہ آخر میں سنیں گے اس میں جو بات ہے وہ اور انشاءاللہ آپ کو لطف اور مزہ دے گی کہ جو میں آپ کے سامنے چیزیں ذکر کر رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سعادت عطا فرمائی نا، اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سعادتیں جو عطا فرمائی، اس کے پیچھے ایک حکمت، ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہوئے، اللہ کے جتنے بھی نبی ہوئے، سب نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دی، اور کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس بات کی گواہی دو۔ تو تمام لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دی ہے۔ جبریل امین کے ذریعے سنا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، سب نے سنا۔ اللہ کی ذات وہ غیب الغیب ہے، ایسی پوشیدہ ذات ہے کہ اس کو دیکھا کسی نے نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کلام بھی فرمائے تو براہ راست کسی کلام نہیں ہے، کبھی درخت کے ذریعے کلام ہے، کبھی جبریل امین کے ذریعے کلام ہے، کبھی کوہ طور پر پہاڑ کے ذریعے کلام ہے، براہ راست کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ قیامت تک آنے والے نبی اور لوگ سن سن کر اللہ کی گواہی دیں گے۔ کائنات میں فقط میرے اور آپ کے آقا ہیں جنہوں نے سن کر بھی گواہی دی اور دیکھ کر بھی اپنے رب کی گواہی دی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایک ہے کہ سننا کسی بات کا، میں ٹھیک ہے ہم نے سن لیا اس بارے میں کہ بھئی فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، یہ معاملہ، لیکن وہ گواہی ادھوری ہوتی ہے۔ گواہی اور شہادت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دیکھے، صرف سن کر نہیں کہ فلاں نے ایسا کہا، نہ، اگر وہ بندہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا میری آنکھوں کے سامنے، تو یہ گواہی پھر اس کی قابل قبول ہوگی، یہ گواہی پھر اس کی، بولیے، جب وہ دیکھ کر گواہی دینے کا معاملہ آ جائے تو پھر یہ ہے کہ جو بندہ دیکھ لے گا نا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ سنی سنائی بات قابل قبول بعض اوقات نہیں ہوتی، گواہی وہ ادھوری ہوتی ہے، کامل نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جس بات کی گواہی دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی کی صورت میں عطا فرمائے گی، تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے گواہی کامل ہے، لیکن وہ سنی بھی گواہی ہے، دیکھی بھی گواہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت عطا فرما دی، محبوب باقی سب نبی تو سن کر میری گواہی دیتے ہیں، محبوب آج معراج تشریف لائیے، آپ کو معراج کروائی جاتی ہے، اور آپ کے لیے معراج زمین کا سفر نہیں ہے، آپ کے لیے معراج آسمانوں کا سفر نہیں ہے، آپ کے لیے معراج فقط کلام نہیں ہے، کیونکہ کلام تو حضرت موسیٰ سے بھی کیا گیا، انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ تو آسمانوں اور جنت میں بھی تشریف فرما ہے۔ تو معراج اصل یہ سیر نہیں ہے، معراج اصل یہ ہے محبوب کہ آج ہم آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ حکمت تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب عطا فرمائی۔ آخری گزارش، اگرچہ حکمتیں بہت ساری ہیں لیکن میں ایک آخری گزارش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ اور آواز سے بولیے۔ کوثر کے علماء نے بہت سارے معنی بیان فرمائے۔ ایک کوثر تو یہ ہے کہ جو نہر موجود ہے جس کو آب کوثر کہا جاتا ہے، اسے نسبت سے ہماری مسجد کا نام بھی یہی ہو گیا۔ دوسرا کہا گیا کہ کوثر سے مراد یہ خیر کثیر ہے، یعنی جو بھی خیر ہو سکتی ہے نا وہ خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہیے تو انبیاء کرام علیہم السلام میں جتنی خوبیاں ہیں، جتنے معجزات ہیں، جتنی صفات ہیں، جو بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، وہ ہر ایک میں کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 10، کسی میں 20، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام اپنے محبوب کی ذات میں جمع فرما دیے، اور یہاں تک کہ فرما دیا کہ اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین حضور کے لیے بنائی، آسمان حضور کے لیے بنائے، اس کائنات کو اللہ نے محبوب کے لیے سجایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں وہ سب کے سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، خالق جنت اللہ تعالیٰ ہے مگر مالک جنت میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ یعنی جس کی ملکیت میں جو چیز ہے اگر وہ دیکھے نہیں، کہا جائے بھئی یہ فلاں مکان، فلاں فلیٹ، فلاں جگہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کے ٹھیک ہے یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے وہ دیکھا نہ ہو تو دل میں بات آتی ہے نا کہ کیسی ہوگی وہ جگہ، کیسا ہوگا وہ مکان، کیسا ہوگا وہ فلیٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات وہ جو زمین کی ملکیت ہے اسریٰ بعبدہ کہہ کر وہ زمین کی ملکیت بھی آپ کو دکھا دی، جو آسمانوں کی ملکیت ہے وہ بھی آپ کو دکھا دی، یہاں تک کہ جنت بھی آپ نے ملاحظہ فرما لی، سارے معاملات کو دکھا دیا۔ فرمایا معراج میں ایک حکمت یہ بھی تھی، اللہ کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ محبوب دونوں جہاں کے خزانے جن کا مالک میں نے آپ کو بنایا ہے، محبوب مالک تو بنا دیا ہے، ملکیت میں آپ کی دے دیا ہے، محبوب اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نگاہوں سے دو جہاں کے خزانوں کو ملاحظہ بھی فرما لیجئے۔ تو فرمایا یہ وہ حکمتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی رات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میں چاہتا ہوں ایک ذکر اور کر دوں
وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا وعدہ فرمایا، جو میں نے ابتداء ذکر کیا کہ آپ کی امت کی بخشش کا شفاعت کا وعدہ فرمایا. اور شفاعت کا وعدہ کیا ہوگا؟ وہ شفاعت اس طرح ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اذن عطا فرمایا، محبوب آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، چاہیں تو آپ اذن شفاعت دے لیجئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا ہے رب میں چاہتا ہوں کہ مجھے شفاعت کا اذن عطا فرما دے. شفاعت کا معاملہ کیا ہے کہ پھر کوئی لمیٹڈ معاملہ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے. حضور جس کی طرف اشارہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت فرما دے گا. فرمایا یہ جو وعدے ہیں، یہ جو برکتیں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اب آئیے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف جسے ہم سنتے ہیں بار بار، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو سیر کے لیے لے گیا. کسے لے گیا؟ اچھا آپ بتائیے کہ سیر کرنا کچھ اور ہوتا ہے، سیر میں بندہ ٹینشن میں نہیں ہوتا، پریشانی میں نہیں ہوتا. سیر کرنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اسری بعبدہ. ہر بندے کو لے کے نہیں گئے، اپنے خاص بندے کو لے کے چلے گئے. اور لے کے کون گیا بولیے؟ اللہ تبارک و تعالی. کہاں لے گیا؟ لیلاً، رات کے قلیل حصے کے اندر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا مسجد اقصی تک. یہ زمین کی سیر ہے. کیوں لے گیا؟ الذی بارکنا حولہ. ایک بات تو یہ ہے کہ اس سفر کے دوران ارد گرد یعنی مسجد حرام کے قریب بھی، مسجد اقصی کے قریب بھی ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی برکتیں رکھی ہیں یہاں پر. اور فرمایا کہ وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب علماء نے فرمایا سننے والا دیکھنے والا، انہو وہ، ایک ہوتا ہے ناؤن ایک ہوتا ہے پر ناؤن، ضمیر جس کو اس میں ضمیر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ غائب شخص کے لیے. انہو وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. علماء نے فرمایا یہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد دی جائے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو اس پہ تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے. تو اس سے مراد اور معنی یہ ہوگا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلام اپنے رب سے فرمانا چاہا اللہ نے اس کلام کو سماعت فرمایا، اور حضور جو کہنا چاہتے تھے اللہ نے اس کو ملاحظہ فرما لیا. اور اگر اس کی نسبت دی جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تو پھر معنی یہ ہو جائے گا اللہ نے جو کلام اپنے محبوب سے فرمایا محبوب نے اسے اپنے کانوں سے سماعت کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ محبوب کو دکھایا، محبوب نے اپنی نگاہوں سے اللہ کے جلوے کو ملاحظہ فرما لیا. تو دونوں معنی اس کے بن جاتے ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے میں نے آج چاہا کہ معراج کی جو حکمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہیں.